ایک کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی دونوں صحابی، اللہ کے نبی نے کہا بھائی زمین تو کسی ایک کی ہوگی، اور وہ دونوں دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، کسی چیز پر ہم دو دعوے کریں تو ایک ہی کا تو ہوگا دونوں میں سے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی دونوں میں سے کسی ایک کا ہے۔ اب کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے یہ میری یہ میری۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے سچا فیصلہ کرانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی باتیں رکھو، بھائی ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا، دونوں کی گفتگو سنی۔ اب دونوں کی گفتگو میں ایک اور پیچ پھنس گیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بھی ایسا ہو سکتا ہے، جو پنچ ہوں فیصلہ کرتے ہوں وہ سنیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے اب پیچ یہ پھنس گیا، ایک بیچارہ کم بولنے والا ہے، ایک زیادہ بولنے والا ہے۔ جو کم بولنے والا ہے وہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہے، یہ زمین میری، ہم نے فلاں سے خریدا تھا، یہ وہ، بیچارہ وہ بول ہی نہیں پا رہا صحیح سے۔ اور دوسرا بڑ 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 کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی بات کو بڑی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے۔ اب بڑے شک، اللہ کے نبی بڑے اس میں پھنس گئے، یہ بیچارہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہے اور یہ بڑبڑ کرتا چلا جا رہا ہے۔ دونوں میں بالکل ایک تو ایسا سمجھو جیسے مودی جی چپ ہوتے ہی نہیں، بڑ 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 بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایسے ہو گئے، ایک بند ہی نہیں ہو رہا، دوسرا بولتا چلا جا رہا ہے، اور ایک تو بولتا چلا جا رہا ہے، دوسرا بیچارہ بول ہی نہیں پا رہا ہے۔ دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ سنو، تم نے اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کی، تم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکے، لیکن فیصلہ سنیے کیا کہا۔ ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو، یعنی کم بولنے والے سے کہا ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو، لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا نہیں پا رہے ہو، اپنی دلیل اپنی طریقے سے میرے سامنے پیش نہیں کر سکے ہو، اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ بولنے والا یہ جھوٹا ہو، لیکن اپنے جھوٹ کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے اچھی طریقے سے ہمیں پیش کر دیا ہو، اس لیے میرا فیصلہ جو ہوگا مانو گے؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے۔ آپ نے کہا یہ زمین میں اس کو دے رہا ہوں جو زیادہ بول رہا ہے، اس نے اپنی بات ہمیں سمجھا دی ہے، اس کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، کیونکہ مجھے معلوم نہیں، ہم تو اس کی باتیں سن کر اور اس کی مضبوط دلیل دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ جاؤ یہ زمین تمہاری۔ وہ اٹھ کے جانے لگا، دوسرے نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ نے اس کو دے دیا، ہم نے مان لیا آپ کا فیصلہ سراہوں پر۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگا جس کو زمین کا ٹکڑا دیا، تو آپ نے کہا سنو، یہ زمین کا ٹکڑا لے کر جا تو رہے ہو، یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں تو کر دیا ہے، لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے اندر سے جانتا ہے اس زمین کے مالک تم ہو یا نہیں، یہ اچھی طریقے سے تم جانتے ہو، کیونکہ میں نے تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کیا ہے، لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے، اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ سوچ کے یہاں سے جائیے کہ محمد نے تمہیں زمین نہیں دی، اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دیا ہے، رہو گے تو جہنم میں، کھاؤ گے تو جہنم میں، پیو گے تو جہنم میں، سو گے تو جہنم میں، اگر اسی زمین میں مرے تو مرو گے جہنم میں۔ اب یہ سوچ کر یہاں سے جاؤ، کیونکہ ہمیں اور تمہیں سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے۔ اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا، ادھر سے وہ چیخنے لگا، اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اس کی ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، اسی بھائی کی، اس کو دے دو۔ اب اس نے جب یہ سنا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا، تو یہ بھی چیخ پڑا، اے اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میری نہیں اس کی، اسی کو دے دو۔ ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری ہے، لیکن دونوں نے سوچا کہ اب کیا کر، پتہ نہیں ہو سکتا میری نہ ہو۔ دوسرا بھی سوچنے لگا ایسا نہ ہو کہ مجھے تو میرے باپ دادا سے ملی چلی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے میرے دادا نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو۔ تو دوسرا بھی ڈر گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں میری نہیں، اسی کی، اسی کو دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو دونوں کہہ رہے تھے میری میری میری، اب کیا ہوا؟ دونوں کہتے میری نہیں میری نہیں میری نہیں، بھاگ گئے، جانے لگے۔ آپ نے کہا سنو میں کیا کروں؟ کہا ہم نہیں لے رہے ہیں۔
دونوں نے مل کر وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم دونوں مل کر آپ کو دے رہے ہیں, آپ اسلام کے کام میں لے آئیے. آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس زمین کا اصلی مالک کون تھا, لیکن دونوں نے وہ زمین محمد رسول اللہ کو ایک ایک انچ زمین پر اپنے بھائیوں سے لڑنے والوں, جھگڑنے والوں, زندگی بھر کے لیے رشتے اور ناطے توڑنے والوں, سوچو. اور دوسروں کی زمین پہ قبضہ اگر تم نے کیا ہے, چاہے ایک بالشت ہی کیا ہو, آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے لی کہ ناجائز طریقے سے. اگر وہ ناجائز طریقے سے لی ہے تو آپ جہنم میں رہ رہے ہو, اتنا یاد رکھنا. وہ جہنم کا ٹکڑا ہے, جنت نہیں ہے. وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو 7 زمینوں کا طوق بنا کر تمہارے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا. اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ پنچایت میں فیصلہ کیسا ہوتا تھا. دلیلیں دونوں طرف سے سنی جاتی تھیں, اور دونوں طرف سے سننے کے بعد فیصلہ دلیلوں کی بنیاد پر کیا جاتا تھا. کیا پنچایتوں میں آج ایسا فیصلہ ہو رہا ہے؟ دونوں طرف سے بات سن کر کیا عدل و انصاف کی روشنی میں, دلیلوں کی روشنی میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ سپوز دیٹ, فرض کر لیجئے, آپ کے اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ گودا سیمن. چلیے فرض کر لیجئے گودا سیمن کی کسی لڑکی کو کوئی لڑکا لے کر بھاگ گیا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. فرض کر لیجئے ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. لڑکی کے باپ نے پنچایت بٹھال کے کہا کہ فلاں لڑکے نے میری لڑکی کا منہ کالا کر دیا ہے, اب میری لڑکی سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے, سچا فیصلہ کریے. پنچایت نے لڑکی کو برآمد کر لیا. لڑکا لڑکی دونوں آ گئے, لڑکے کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں اور لڑکی کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں. اب پنچایت کا کام کیا ہونا چاہیے؟ پنچوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا یا لڑکی لڑکے کو لے کے بھاگی. اب یہ ہونا چاہیے تھا. اب سوال پیدا ہوتا کہ نہیں صاحب دونوں راضی تھے اس لیے دونوں بھاگے, تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر یہ کہاں کا فیصلہ ہے کہ جب دونوں اپنی اپنی رضامندی کے ساتھ بھاگے تو تم جرمانہ صرف لڑکے کے اوپر لگاتے ہو اور لڑکے کا جرمانہ لے کر اس زناکار لڑکی کو دے دیتے ہو. یہ کہاں کا عدل ہے اور کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا فیصلہ ہے؟ مجھے سرپنچ اور پنچایت پر بیٹھنے والے یہ لوگ بتائیں. کل قیامت کے دن ان سرپنچوں کو بھی اپنے اپنے جرم کا حساب اور اپنے اپنے فیصلوں کا حساب دینا ہوگا. قرآن کریم نے تو جب لڑکا یا لڑکی میں زنا ہوتا ہے تو زناکاری کے معاملے میں لڑکی کی غلطی کو مانا ہے. قرآن جب لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو قرآن لڑکی کی غلطی زیادہ مانتا ہے. اور اسی لیے قرآن پڑھیے, قرآن نے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے, ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو, کنوارے ہیں تو کتنے کوڑے مارو؟ 100. اور اللہ نے یہاں کیا کہا؟ زنا کرنے والی لڑکی, یعنی پہلے لڑکی کا نام لیا, بعد میں کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی, زناکار لڑکی اور زناکار لڑکا. پہلے لڑکی پھر لڑکا, کیونکہ زنا کی شروعات لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر لڑکی کسی لڑکے کو زنا کے لیے دعوت نہ دے تو کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کر ہی نہیں سکتا ہے. زبردستی وہ ہوتی ہے کہ کھینچ کے کھیت میں لے جائے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرے. لیکن لڑکا لڑکی دونوں گودا سیمن سے بھاگ کر کشن گنج میں پکڑے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو کھینچ کے نہیں لے گیا ہے, بلکہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی تھے. اس لیے کشن گنج, اس لیے اتر دیناج پور, اس لیے کٹیہار, اس لیے دلی یا بمبئی میں پکڑے گئے. لڑکی اتنی دور کوئی کھینچ کر نہیں لے جا سکتا ہے لڑکی کو. میرے بھائیوں, اور جب شروعات لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی سے ہوئی ہے تو پھر جرمانہ صرف لڑکے پر لگایا جائے اور اس جرمانے کا پیسہ لڑکی یا لڑکی کے ماں باپ کو دے دیا جائے. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے یہ فیصلہ. اور یہ کمائی بھی لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ کے اوپر حرام ہے جو اس نے لڑکے سے لے کر اپنی لڑکی کی زندگی کے لیے اور اس کی شادی کے کرنے کے نام پر لی ہے. کیونکہ جب غلطی دونوں کی تھی تو سماج کا کام یہ تھا کہ اگر سزا دے سکتے تھے تو دونوں کو سزا دیں, اور نہیں دے سکتے تھے تو آپ نے لڑکے سے جرمانہ لے کر لڑکی کو کیوں دیا؟